محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور اس کے مابعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سو اسی نے اتارا ہے قرآن مجید کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، اور جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پر بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف نازل کی روشن آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان سے صرف فاسق ہی انکار کرتا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ایک جماعت نے ان میں سے پھینک دیا، یعنی وعدے کو توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس آیا رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اس کو توڑ دیا، اس کو پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ سابقہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی اللہ رب العزت قوم یہود کی جو خرابیاں ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا مضمون پہلی خرابیوں سے ہٹ کے ہے۔ مختلف روایات کو اگر جمع کیا جائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر یہود کی آبادی بھی موجود تھی، اور وہ وقتاً فوقتاً نبی علیہ السلام سے بطور امتحانات یا بطور جانچنے کے سوالات کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام اللہ کے علم کے موافق ان کا درست جواب دے دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو چند مواقع پہ سوالات کیے، تو 4-5 سوالات جن کو ملایا جائے تو کچھ اس طرح سے بنتے ہیں۔ ایک سوالوں نے کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی اپنی پسندیدہ غذا کو اور پسندیدہ مشروب کو حرام کر لیا تھا، یہ ان کا ایک سوال تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اس کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ سوال ہی وہ اس طرح کے کرتے تھے کہ جس کا جواب سوائے نبی کے کسی کے پاس نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء، جوڑوں کی درد اور جوڑوں کی بیماری ہوئی، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ منت مانگی، یہ سوال کیا، اللہ اگر تو نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو میں اپنی پسندیدہ غذا اور اپنا پسندیدہ مشروب چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو ممنوع قرار دے دیا، میں اب اس کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور اونٹنی کے دودھ کو پینا اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، نبی علیہ السلام ہاں میں ٹھیک جواب دیا،
انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی سب سے پہلی غذا کون سی ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد گوشت۔ مچھلی کا جگر ہے، اس کے ارد گرد جو زائد گوشت لگا ہوتا ہے وہ جنتیوں کی پہلی خوراک ہوگی، اور دوسری خوراک ہوگی بیل کا گوشت۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ٹھیک ہے جواب؟ انہوں نے کہا جی آپ نے جو جواب دیا بالکل۔ پھر ایک اور سوال پوچھا کہ آپ اپنی نیند کے متعلق ہمیں بتائیں، آپ جب سوتے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ یقیناً انبیاء کی یہ خوبی ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ تو اس لیے یہاں سے ایک مسئلہ نکلا جو فقہاء نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بھی اس کو فرمایا ہے کہ نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہم اگر سو جائیں تو ہمارا وضو رہتا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھئی ٹھیک جواب ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جواب بھی آپ کا ٹھیک ہے۔ اگلا سوال پوچھا کہ جو یہ لڑکا اور لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے، یا لڑکے اور لڑکی کے جو ماں باپ کی طرف شکل کی مشابہت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں ان الفاظ کو تو نہیں بیان دعاتا، بس اشارتاً بات سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرد کا مادہ منفیہ جو ہے وہ غالب آ جائے تو پھر لڑکا ہوگا، اگر عورت کا غالب آ جائے تو لڑکی ہوگی، اور ایسے ہی دونوں میں سے جس کا غالب ہو جائے اس کی شکل کی مشابہت بھی ماں باپ میں سے اس کی طرف ہوگی۔ پوچھا ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ اب بات تو ٹھیک سے ٹھیک ہوتی گئی، لیکن چونکہ ضد ہٹ درمی اپنی جگہ موجود تھی، اسی سے متصل اور ایک اور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے چند سوالات کیے، مطمئن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور ساتھ میں نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، قوم یہود مجھ پر بڑا اعتماد کرتی ہے، مجھ پہ بڑا بھروسہ کرتی ہے، اور آپ ان کو اپنے پاس بلائیں اور میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، اور آپ ان سے کہیں کہ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائے تم بھی ہو جاؤ گے؟ تو اگر وہ کہیں گے ہو جائیں گے تو میں پردے سے پیچھے آ کر کہوں گا میں تو مسلمان ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا، قوم یہود کو اکٹھا کیا، چند لوگوں کو، بڑے بڑے چیدہ لوگوں کو، ان سے کہا عبداللہ ابن سلام تمہارا بڑا عالم ہے جس کو تم مانتے بھی ہو، اگر وہ اسلام قبول کر لے تمہارا کیا، تم کیا کرو گے؟ جی ہم تو وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا علم والا آدمی ہے، بڑا شریف النفس ہے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اتنی گفتگو ہو رہی تھی، عبداللہ ابن سلام کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے پردے سے باہر نکل آئے، یہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ اس جیسا بد خلق بندے کوئی نہیں ہے، اس جیسا بد اعتماد آدمی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے جو بھی اول فول پکنا تھا پک دیا۔ یعنی یہ حالت تھی ان کی کہ باوجود جانتے سمجھتے ہوئے صرف ضد اور ہٹ درمی نے ان کو ایمان کی طرف آنے نہیں دیا۔ اب اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ کا نزول ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا نبی علیہ السلام سے آپ کے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام جبرائیل ہے۔ ہاں اچھا جبرائیل وحی لے کے آتا ہے؟ نہ بھائی نہ، وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کن معنوں میں؟ نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جتنے بھی احکامات آتے ہیں جو ہمارے لیے پابندیاں ہوتی تھیں، لے کے آنے والا جبرائیل، جتنے بھی ہماری کرتوتیں آپ کو بتاتا ہے بتانے والا جبرائیل۔ یہ اچھا بندہ نہیں ہے، آپ پر وہی لاتا ہے ہم نے۔ تیسری انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ہمیں انبیاء کرام نے بتایا کہ قوم یہود کی ہلاکت اور بربادی ایک شخص کے ہاتھوں ہوگی، اس کا نام ہوگا بخت نصر، اور انبیاء کرام نے نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ اس کی یہ نشانیاں ہوگی۔ تو بعد ازاں یہودیوں نے اس بخت نصر کی خود تلاش شروع کر دی، یہ ملے
بجائے اس کے کہ یہ ہمیں برباد و ہلاک کرے، ہم اس کا پہلے ہی کلا کما کر دیں، اس کو قتل کر ڈالیں۔ کہتے ہیں ہمارے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے کئی عرصے کئی سال تک اس تک پہنچ گئے جس کا نام بخت نصر، اور اس کو قتل کرنے لگے تو جبرائیل امین بیچ میں حائل ہو گئے، میں تو نہیں قتل کرنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں جی، یہ تو ہماری بربادی و ہلاکت کی وجہ۔ انہوں نے کہا ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم ناحق اپنے ہاتھوں کو ایک شخص کے خون سے آلودہ کرو گے، قاتل بنو گے، تم مت یہ کرو۔ اور اس نے ہمیں قتل نہیں کرنے دیا، اور بعد میں بخت نصر نے ہی ان کا ملیا میٹ کیا، ہلاکت کی۔ کہ بخت نصر دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ جیسے کہ ایک روایت میں بیان کیا گیا 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں سلیمان ہے داؤد علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور فرعون یعنی نمرود۔ تو لہذا اس وجہ سے ہمارا وہ دشمن ہے، ہمیں اس نے اپنے دشمن کو مارنے کی اجازت نہ دی، تو لہذا آپ کے پاس وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل ہمارا دشمن، لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب بات دیکھیں کتنی عجیب ہے، باقی ساری پچھلی باتیں درست ہوتی آ رہی ہیں، بس آخر میں یہ بہانہ بنا کے بھاگ گئے۔ مطلب کیا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندے ہل نہیں کیوں ہے، کوئی اعتراض ہی کرنا ہے، کوئی بات ہی نکالنی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرما دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے سو اسی نے اتارا یہ قرآن مجید آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ جبرائیل امین اپنی طرف سے کچھ نہیں لے کے آتے، وہ تو روح الامین ہے، وہ روح القدس ہے، وہ روح اعظم ہے، وہ ناموس اعظم ہے، ان کا کوئی کام نہیں اپنی طرف سے، وہ تو اللہ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کے آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا اس کی مختلف صورتیں ہوتی تھی، ان میں سے ایک صورت جبرائیل امین کا آپ کے پاس وحی کا لے کے آنا بھی تھا۔ اور وہ کون سی وحی لے کے آتے ہیں؟ مصدقا لما بین یدیہ، وہ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور یہ وحی ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے مومنین کے لیے۔ اللہ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے دشمنوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ مطلب کیا؟ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا دشمن بنے گا، اللہ بھی اپنی پوری دشمنی ان کے ساتھ نبھائے گا۔ اگلی آیتیں 2 ارشاد باری تعالیٰ بلکہ 3 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں روشن آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا سوائے فاسق کے کوئی بھی انکار نہیں۔ یہ قرآن مجید روشن آیات ہیں، ان کا سوائے جن کے دماغوں میں کچھ تکبر، اناد، ضد پھنسی ہوئی ہیں یا دل سیاہ ہیں، یہی انکار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگلی 2 آیات کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان کا بھی ایک شان نزول ہے کہ جب قوم یہود کو کہا جاتا تمہارے پاس جو تورات ہے تم نے اس میں اللہ کے نبی کی نشانیاں بھی دیکھ لی، اور ان نشانیوں کے بعد تم نے عہد بھی کیا ہوا ہے کہ ان نشانیوں کے پائے جانے کے بعد ہم اس شخصیت پر ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر بھی تم نے اپنی ان نشانیوں کو دیکھنے پر اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور جب بھی کبھی انہوں نے کوئی وعدہ باندھا، وعدہ کیا، عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت نے اس کو توڑ دیا، یعنی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے کہا جی ہم نہیں مانتے، کوئی وعدہ شادہ نہیں، ہمیں نہیں پتا ہم نے کون سا، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے کوئی بات کی ہوئی ہے، ہم نہیں اس کو مانتے، بل اکثرهم لا یؤمنون۔ اللہ کہتے ہیں ایک جماعت انکار کرتی ہے، اکثر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ لیڈر چند ہی ہوتے ہیں اور پیچھے چلنے والوں کی تعداد کثیر ہوتی ہے، اور وہ اپنے رہنماؤں کی بات پر چلتے ہوئے اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب کبھی بھی ان کے پاس رسول آئے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء کرام بھیجے قومیں اس بنی اسرائیل کی طرف، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب جن پر کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک جماعت نے اس وعدے کو توڑا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی نابضہ کا تعلق وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے اس کو پھینکا، یعنی اس سے روگردانی کی، اس کا انکار کیا، اس سے پہلو تہی کی، اس سے منہ موڑا، مطلب وراء ظہورہم کا یہی ہے کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کیسا رویہ تھا؟ کأنہم لا یعلمون، جانتے ہوئے بھی وہ کہتے تھے گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ یہ ان کی کجروی اناد اور ضد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جبرائیل امین کے حوالے سے بیان فرمایا، اور دوسرا معاہدے کو، وعدے کو، پاس کو توڑنے کے حوالے سے بیان کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے فلسفے، علم، آیات کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔